اپنی مساجد میں بھی لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے جانثار صحابہ، جو ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، ان صحابہ پر کیا بیتی ہوگی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو اگر ہم بیان کے الفاظ میں لائیں تو واقعی آج بھی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے صرف آپ کی خوشبو کو سونگھ کر کے گلیاں ڈھونڈتے تھے، اگر تھوڑی دیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہ آتے تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کا تو مذہب یہی تھا، النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا وہ اپنی زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ کام کرنے والے جو صحابہ مزدور تھے، ان کی بھی یہ حالت تھی کہ کام بھی ضروری ہے، گھر بھی چلنا ہے، معاش بھی ضروری ہے، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ تو وہ باری متعین کر لیتے تھے دو صحابہ کہ آج میرے حصے کا جتنا بھی کام ہے وہ تو کر لینا، میں حضور کی بارگاہ میں پورا دن بیٹھوں گا، کل تم بیٹھنا اور تیرے حصے کا پورا کام میں کر لوں گا۔ وہ باری متعین کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے بھی۔ تو ان صحابہ اکرام کے لیے ایک ایسی آزمائش کا لمحہ تھا جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا۔ یہ حجۃ الوداع جو ہوا، آخری حج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 11ویں ہجری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مکمل 10 سال ہو چکے تھے، 11ویں ہجری چل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے، بیماریاں یعنی علالت آپ کے ساتھ ہو گئی، اور محرم الحرام کے بعد سفر المظفر مکمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل رہے، اور سفر کے آخری ہفتے میں کچھ افاقہ بھی ہوا، صحت بھی آئی۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1-2 خطبے ایسے دیے جو اپنے آخری دنوں کی اس میں وضاحت بھی فرمائی۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا تو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے دوسرے آپشن کو قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اتنا ہی خطبے میں آپ نے فرمایا۔ کچھ باتیں ایسی تھی وقتی طور پر فوراً اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی تک پہنچتے، وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، جس بندے کے بارے میں حضور ذکر کر رہے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود حضور ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا صحابہ سے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، لے لے، یا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ ربیع الاول کے دنوں میں، شروع کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک پر جو آثار نظر آ رہے تھے، صحابہ کے لیے وہ بڑی بے چینی تھی۔ کئی نمازیں ایسی تھیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں باہر تشریف نہیں لا پائے۔ 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، ظاہری زندگی میں موجود تھے۔ 17 نمازیں ایسی ہوئی کہ جس کو صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آخری وہ دن تھا، روایات میں 12 ربیع الاول کا ذکر ہے اور بعض میں 13 ربیع الاول کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی وہی دن ہے، وفات کا بھی وہی دن ہے۔